بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ اچانک ایک اہم ترین جگہ پر پہنچ گئے، نازک مقام پہ پہنچ گئے، تلیاں کھڑک گیا سارے پاسے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی کے جو اس وقت دل کے جانی ہیں اور نمبر 1 اتحادی ہیں، ان کا نام ہے چودھری پرویز لائی۔ دیکھیں پرویز لائی کے علاوہ شیخ رشید بھی ان کے اتحادی ہیں، لیکن شیخ رشید کا اتحادی ہونا نہ ہونا کو معنی نہیں رکھتا، کیونکہ شیخ رشید ایک سیٹ کے سیاستدان ہیں، اور وہ بھی ایک سیٹ وہ تب جیتتے ہیں اگر عمران خان ان کے پلڑے میں ساتھ پار پا دیں اور ساتھ ہی ساتھ جی ایچ یو کے گیٹ نمبر 4 سے آشیرواد حاصل ہو۔ اب دونوں چیزیں نہ ہوتے شیخ رشید جرا کس کام دا، مطلب ہوتے تھے کوئی کام دا نہیں ہے۔ اس وقت پرویز لائی بہت اہم وہ کیا کہتے ہیں اتحادی ہیں، کیونکہ پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب سے وہ لے کے جا رہے ہیں جو جمعے کے روز کیا کہتے ہیں اپنا لانگ مارچ، اور لانگ مارچ جب جائے گا تو اس کو ظاہر ہے کہ پولیس یا روکے گی یا پروٹیکشن دے گی، تو چونکہ پرویز لائی ہیں تو لہذا پروٹیکشن دے گی۔ اگر پرویز لائی گورنمنٹ نہ ہوتی تو لالو لال ہو جاتا، 5 مئی والا حال ہو جاتا۔ اس لیے پرویز لائی کے ساتھ بنا کے رکھنا اور انہوں نے گلاں مننا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو عمران خان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان جو ہیں وہ ویسے تو بڑے بنتے ہیں اینگری اولڈ مین یا ینگ مین، لیکن جب کام پڑتا ہے نا کسی کے ساتھ تو ایڈے پپو پیارے جو بچے بن جاتے ہیں، اس طرح کر کے شرمان لی جڑی نے منہ تے مسکراہٹ لین گے اور گوڈیاں نو ہاتھ لا لے ہون گے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقینی تصویر دیکھ لیں بے شک، یہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے جب میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم تھے، اور یہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر چور ڈاکو کی گردان کر چکے تھے کئی بار۔ میاں صاحب الیکشن جیتنے کے بعد ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا چل یار کوئی گل نہیں، بیوقوف جاگا ہے انہوں سمجھانے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تصویر ہے جب انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میرے گھر والی سڑک بنا دیو، میرے گھر کا ریٹ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تصویر ہے اس موقع کی۔ تو جب کام پڑتا ہے نا پائن نو تے پائن بالکل انہوں دا ملائی ورگا سارا سین ہو جاتا ہے، ساری جنی ہوندی نا کہ میں بہت بڑا کوئی سنی دیول ہاں، وہ سارا کچھ پائن ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کل ہوئی ہے ملاقات ضرور، اب کام ہے ظاہر ہے پرویز لائی کے ساتھ، کیونکہ وہ پورے صوبے جو لنگ کے جانا پائن نے، ٹھیک ہے۔ اپنے کول تو سرکار کو کچھ ہے نہیں، جب تک پرویز لائی کی آشیرواد نہ ہو صوبہ پائن کراس کرنا مشکل ہے۔ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے سیانے آدمی ہیں۔ انہوں نے بڑا کیا کہتے ہیں طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھائی ہے، اور میرے ذرائع نے یہ ایک بات مجھے کنفرم کی ہے کہ پرویز لائی نے کہا کہ خان صاحب دیکھیں ہم آپ کے لائی ہیں، آپ نے مطلب ایک لانگ مارچ دا ٹول گلے پا لیا، ان تن بجانا پہ رہا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ نے چونکہ اب ایک بات کر دی ہے تو پارٹنر بول دیا تو پھر کوئی گل نہیں، ٹر پہ اللہ کا نام لے کے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرک پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ سچی بات ہے، آپ جائیں۔ چودھری مونس لائی جو ہے وہ گجرات میں اگر مناسب سمجھا ہم نے تو وہاں پر آپ کے ساتھ ٹرک پہ سوار ہو جائے گا، اتنے کو خطاب خطوب کر دیں گے، اتنے تہاڈا اسی میلہ لوا دیں گے پھڑ کے۔ لیکن یہ ہے کہ ادروائز میں تہاڈے نال ایس عمرے بیمار آدمی ہوں، میں تہاڈے ورگا سپورٹس مین تو ہے نہیں، تو لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ تو پرویز لائی نے بڑے طریقے سے اپنی جو ہے نا کنی چھڑا لی وہ کو، اور اپنی باں چھڑا کے پرلے پاسے نو نکل گیا، یہ کہتے ہوئے کہ سر میرا نہیں بنتا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں اور ویسے بھی یہ آپ کا معاملہ ہے تو طریقے سے نبیڑیں۔ اور عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ بھی گئے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، اب عمران خان صاحب جو ہے نا دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ہر طرف سے پھنسیں گے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کا جو میں نے پوائنٹ ریز کیے تھے 1-2 روز قبل کہ جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں انہوں بھیجیا باہر، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اس کا دبئی کا ویزا ختم ہو رہا تھا، اس کے بعد وہ چلا گیا نیروبی۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے۔ یہ تو پھنس جائے گا بھائی، کیونکہ ایک قصہ ابھی یہ گلاں کر رہے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ پیچھے نہیں خوش آمد کرنے میں، وہ بھی نس کے گئی اور انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے۔ اب کل ہوا یہ ہے کہ جو ملک احمد صاحب ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ پریس کانفرنس کی اور مطالبہ کیا جو کمیشن بنایا حکومت نے اس سے کہ جناب یہ اس سے انکوائری کرو پائن،
اے جڑے نے اپنا عمران خان صاحب اور یہ جو ہیں کیا نام اس کا شیریں مزاری صاحبہ، کیونکہ جس طریقے جو اہم ترین پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں وہ ان کی تفتیش کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. قتل کا معاملہ ہے، ایسے ایک کی شاید ایکڑی ہوں تو ان کی دونوں کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے. اور عمران خان صاحب جو ہیں اس میں برے طریقے سے میں آپ سے عرض کروں پھنستے چلے جائیں گے. کل انہوں نے ایک خطاب کیا ادھر اپنا سیالکوٹ میں مرے کالج میں. اچھا سیالکوٹ میں خطاب کیا اور یوتھیا میڈیا یہ دکھا رہا تھا کہ پائن اخیر ہوئی پئی بچے ہی بچے نے اور منڈے ہی منڈے نے اور جناب پاگل ہوئے نے. آپ یقین کریں ایک فوٹیج ایسی بھی میرے پاس آئی کہ جناب ساری گراؤنڈ ویلی صرف آگے آگے مشکل کے ساتھ کو 500 600 یا 1000 کے قریب بچہ جو وہاں پہ آگے آگے کھڑا تھا. باقی ساری گراؤنڈ جڑی نا ٹوٹل ویلی لش گرین گراؤنڈ ہے ساری ویلی. خان صاحب خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے وہاں پر جو بات کی ہے وہ سر انہوں نے پھر ایک دفعہ کیا کہتے ہیں گرم پانیاں دے پیر پاتا پڑ گئے، بلکہ اس دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی پاتے کوڑیاں تکر اور وہاں پر الزام لگا دیا جہاں پر ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا. ثبوت ان کے پاس ہیں کوئی نہیں، الزام بڑی بڑی تھاں تے لا رہے ہیں. سیدھی بات کی انہوں نے کہا جناب تم نے یہ کسی نے تم نے یہ وہ کلیئر نہیں کر رہے، لیکن میں جو جملے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ذرا سنیں. تم نے ارشد شریف کو شہید کیا، ٹھیک ہے، اور تم نے اس کو قوم کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن آج قوم اور عمران خان زیادہ پرعزم ہو کر سامنے آئے ہیں. اچھا جب یہ پرعزم کہہ رہے ہیں تو پرعزم کہنے ہیں بھائی 3 واری اڑیا اینا کہ پرعزم ہے آجے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اعظم سواتی پر تم لوگوں نے تشدد کیا اور پوتے پوتیوں کے سامنے ننگا کر کے تشدد کیا. تو ایک فلم ہوتی تھی کہ اپنا کیا کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، تو یہ ڈرٹی ہیری ایک پولیس والا ہے، اس طرح کر کے وہ بات کر رہے ہیں. یہ اعظم سواتی کو ٹویٹ کرنے پر کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ان کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بچوں کے سامنے یہ سارا کچھ کیا گیا. ٹویٹ کیا گیا تھا جنرل باجوہ کے بارے میں. یہ جس کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتہ ہے وہ صاحب کون ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. نہ عمران خان نے بھی نہیں لیتا تو میں بھی نہیں لینا. دیکھو نا جی نال ساتھ کونجا ہے جی وہ نا نہیں لیتا تو مینوں کی بھین لوڑ پئی کہ میں نہ لواں. تو جیسے یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کہا کرتے تھے ویسے یہ اب ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ لمٹس کافی زیادہ کراس کر گئے ہیں. اب ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کا ٹائم جو ہے وہ بس نزدیک آ گیا ہے اور اس طرف وہ چیزیں اب موو کریں گی. عمران خان صاحب کی ایک ایک بات کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے پرسوں خطاب کیا پشاور یونیورسٹی میں اور انہوں نے یہ باتیں کی کہ میں نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھجوایا کیونکہ یہ پلاننگ کر گئے تھے اس کو مارنے کی اور دبئی کا ویزا ختم ہو گیا تھا، یہ ساری جب انہوں نے باتیں کی تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ چیزیں پھنستے جا رہے ہیں. اور کل ملک احمد صاحب جو ہیں وہ آ گئے اور کہا جناب ایدی اور شیریں مزاری دی انکوائری کرو، انہوں پتہ ہے معاملات دا. یہ خاک سر ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ جو ہیں اپنا ارشد شریف صاحب وہ نیروبی میں ہیں اور وہاں پر وہ کسی کام سے گئے ہیں جڑے بھی چکر سے گئے ہیں وہی بندہ وہاں پر ان کو اگر ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے تو اس کو وہی کروا سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ نیروبی میں ہے. دوسرا بندہ تو پتہ ہی نہیں. عام آدمی کو تو وہ اپنی لوکیشن نہیں بتاتے تھے کسی صورت بھی، جن کو بتاتے تھے انہیں جو کسی نے کام لوایا نا. سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تو میں بیان نہیں کر رہا. اب وہاں سے ایک خبر یہ آئی ہے جو کینیا کی پولیس ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کینیا کی پولیس پنجاب پولیس والوں بہت اگے پائے تو وہی کام ہویا. وہ مکر گئے نے، انہوں نے کہا جناب ہمارے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی اس گاڑی میں سے جب اسے روکا گیا. اچھا یہ بیان انہوں نے پہلے نہیں دیا، ان کی طرف سے جو پہلے بیان آیا آفیشیلی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس میں انہوں نے کہا جناب غلطی ہو گئی. ہوں انہوں نے الٹا گیم پاتی جس طرح یہ پنجاب پولیس کرتی ہے نا کہ جوابی فائرنگ میں مارے گئے، وہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک فیک پولیس مقابلہ جو ہے وہ جس کو ہم کہا کرتے ہیں مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے، جعلی پولیس مقابلہ جینون، اور وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ بات تو واقعی لگتا ہے کہ کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے ان کی، لیکن ٹارگٹ کلنگ کی کس نے حضور؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ انکوائری کمیشن بن گیا ہے، 2 لوگ جو ہیں وہ فلائی بھی کر چکے ہیں کینیا کی طرف، اور وہاں پہ جا کے وہ تحقیقات بھی کریں گے، چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کمیشن میں لازمی طور پر سینئر صحافی جو کہ ارشد شریف صاحب کے قریبی دوستوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور وہ سینئر صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، میں پھڑیاں دی گل نہیں کر رہا جڑے ادھروں پٹ کے تے تسی ٹیویاں جواڑتے نا، ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی ہرگز بات نہیں کر رہا جنہوں نے ارشد شریف کے گھر پہ قبضہ کیے رکھا۔ میں نے عامر متین صاحب کے ٹویٹس پڑھے ہیں، اور وہ بڑے دکھ کے ساتھ لکھ رہے تھے کہ یار وہاں پر ایک نام نہاد صحافی اپنے گن مینز کے ذریعے ساتھ کار ہی دندراندہ پھر رہا، انہوں پتہ ہی نہیں کہ کار رہے گا، اور وہ جناب اس طرح وہاں پہ پھر رہا ہے جس طرح وہ ارشد شریف کا بچپن تھا یار لاٹو کھیڑتا رہے ہمارے اندر۔ حالانکہ ارشد شریف صاحب جو ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ عامر متین، رؤف کلاسرا، ہمارے ایک دوست ہیں سید ہما علی، ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ایک یارانہ تھا، اور کاشف باسی، یہ گروپ جو ہے نا اسلام آباد کا، یہ وہ گروپ تھا پورا جو آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ عامر متین صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے، میں نے وہ ٹویٹس پڑھے ہیں۔ میرا تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ فرینکلی کوئی ایز سچ کبھی میرا خیال ہے سلام دعا بھی نہیں ہوئی، لہذا میں یہ نہیں کلیم کر سکتا، لیکن مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے بڑے اچھے ایک صحافی تھے، ان سے نظریاتی اختلاف رہا ہے، ساری زندگی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ واقعی جرنلسٹ تھے، پھڑ تڑ کے نہیں سی آئے پائیں، جس طرح پھڑ تڑ کے ایک گن مین لئی پھر دینا آج کل نو دولتی کے صحافی، تو ان کو نہیں، کسی جینون صحافی کو، عامر متین صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، ان میں سے کسی کو ساتھ اس کمیشن کا حصہ بنائیں تاکہ چیزیں جو ہیں کرسٹل کلیئر رہیں۔ جس کی جتنی بھی ذرا سی بھی انوالومنٹ ہے نا سر، اس کو بچنا نہیں چاہیے اس کیس میں۔ میں آپ سے سچی بات ہے یہ عرض کروں، پھر جا کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، ورنہ عمران خان تے پائی بیٹھا ہے پائیں، اور سوشل میڈیا پر اس کا قبضہ ہے، اتنے پائے نو پا گئے تے اتنے ایف آئی آر کٹی جا رہے ہیں۔ خیر، اب عمران خان صاحب ایف آئی آر اپنی تھان سے کٹی جان، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ان قریب شاید 1-2 روز کے اندر ہی بڑا کام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی خان صاحب کے حوالے سے لگ مجھے رہا ہے۔ اب وہ کیا کام ہوگا اندازہ ہی ہے، مجھے کنفرم نہیں، لہٰذا میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن کام کو وڈا ہونا لاجے، یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ مجھے تھوڑا بہت ایک یعنی لگ رہا ہے کہ ایس پاسے کا کام ہے، لیکن میں فی الحال اپنے الفاظ کو روک لیتا ہوں، پھر جب ہو جائے گا تو پھر چند چڑھے گا، دنیا ویکھ لے گی، فی الحال میں کہنے کی لوڑ نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو میں نے کہا نا، آرمی چیف صاحب ایک اہم ترین جگہ پر پہنچ گئے اور ٹلیاں کھڑا کیا پائیں۔ اچھا جی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نا کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ اچھا ہوا یہ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اچانک سے اپنے سکول جا پہنچے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سکول کا نام ہے جی FG سر سید بوائز سیکنڈری سکول، سر سید روڈ، راولپنڈی پر یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ ان کے 35 کلاس فیلوز تھے، اور ان میں جنرل عمران فضل صاحب ہیں، ان میں جنرل رضا جعفر صاحب ہیں، ان میں ایک تہذیب بیکری ہے اس کے مالک بھی ہیں، یعنی 35 کے قریب وہ کلاس فیلوز تھے، کچھ جرنیل ہیں، کچھ سویلین ہیں۔ وہاں پر انہوں نے جا کے اپنی پرانی یادیں تازہ کی، وہاں پر انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے 2 کلاس ٹیچرز جو تھے ان کو وہاں پر بلایا ہوا تھا، ان کے ساتھ بات کی، پھر کچھ سٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے ان کو جنرل صاحب نے خطاب کیا، ان کو بتایا کہ فوج کس طرح سے کام کرتی ہے اور پڑھنے لکھنے میں کتنی عظمت ہے، جو ظاہر ہے بچوں کو ایک طریقے سے سمجھائی جا سکتی بات، لیکن ٹلیاں کھڑکی پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل صاحب کے حوالے سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اچانک پہنچ جانا ہے۔ کچھ دیر پہلے، یعنی اسکول پہنچنے سے، ان کے اسکول پہنچنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا، اتنے سر اچانک سے سیکیورٹی پہنچ گئی، تو ہر پاسے عذاب پہ آ گیا کہ ایک ہی ہو گیا، اور وہاں پر پھر پورا ایک جو ہے وہاں پہ 35 لوگ وہاں پہنچے، جنرل صاحب وہاں پر آئے، اور ساری یہ پھر انہوں نے اپنی ایک ٹائم گزارا، اپنی یادیں تازہ کی۔ ظاہر ہے بندہ جب کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسکول کی بلڈنگ ہو، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ کتنے کینٹین ہوتی سی، اسی کیڑی کلاس پڑھنے ساتھ کہاں کھیلتے تھے، وہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہے۔
وہ تازہ کی ہیں تے وہ جسے سیکورٹی پہنچ گئی تو ہر پاسے عذاب پہ آ گیا کوئی ایتھے کیوں ہونے لگا اور پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں. یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا پہلے, لیکن انتظامات پورے کیے ہوئے تھے کیونکہ ان کے جو ٹیچر تھے سر سلطان شہین صاحب ہیں اور سر محبت صاحب ہیں, وہ سر ان کو آلریڈی بلایا ہوا تھا وہاں پہ اور وہ پہنچے ہوئے تھے, ان کو بلا کے پھر ان کے ساتھ یادیں تازہ کی گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا مزیدار واقعہ ہے, لیکن اس سے ایک چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جس لئے انسان ریٹائرڈ لائف گزارنے والے پاسے جا رہے ہوتا نا, اس لیے انہوں بچپن کی گلاں یاد آ رہی ہوندی پائے, اس لیے انہوں اپنا بچپنا لڑک پن اس طرح کی چیز یاد آتی ہے. تو گل پائے پھر کنفرم ہو گئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے نا اب پکی قسم کی ریٹائرمنٹ والے پاسے جا رہے ہیں. درمیان میں نا افواہیں شروع ہو گئی تھیں کہ جنرل صاحب ایویں کہہ رہے ہیں لڑنی انہوں نے, انہوں نے دے دینی زبردستی, انہوں نے یہ باتیں شروع تھی. لیکن اس چیز کے بعد سب نو پک ہو جانا چاہیے کہ وہ بالکل ایکسٹینشن نہیں لے رہے. مجھے پہلے ہی پک تھا ویسے, لیکن لوگوں نے نہیں سی, تو میں نے کہا چلو چھوٹا سا ایک واقعہ لائٹ سا وہ سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کہ پائے نا ہوں ایکسٹینشن کوئی نہیں. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.